بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ اللہم صلی علی محمد و آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک اللہم صلی علی محمد و آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ یا حی یا قیوم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یا حی یا قیوم۔ پچھلے کئی سالوں سے چونکہ میری یہی روٹین ہے، بلکہ بچپن سے ہی اسلام آباد کی چونکہ 2 دہائیوں کی میں گواہی دے سکتا ہوں۔ میں نے پہلی مرتبہ اسلام آباد میں ویسے بھی صبحیں بڑی تازہ ہوتی ہیں، خوشگوار ہوتی ہیں، لیکن اس مرتبہ اسلام آباد کے اندر تازگی پہلے سے بہت زیادہ ہے۔ وہ جو تھوڑی بہت ٹریفک ہوتی تھی، دھواں ہوتا تھا، وہ بھی کم ہے، نہ ہونے کے برابر۔ اکا دکا چونکہ گاڑیاں چلتی ہیں، وہ والی بات نہیں رہی، بالکل چھٹیوں والا سماں ہے۔ پھر انڈسٹریز جو ہیں وہ جو ارد گرد ہیں اسلام آباد کے، وہ بھی چونکہ موسٹلی بند ہیں، تو پہلی دفعہ مجھے وہ پرندے واپس نظر آنا شروع ہوئے۔ میں وٹنس کر رہا ہوں ان چیزوں کو۔ بہت ساری چیزیں جو ڈر گئی تھیں، چھپ گئی تھیں، چلی گئی تھی دور، وہ الگ الگ، تو بس زندگی جو ہے وہ ان کی واپس لوٹنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی اس کے پازیٹیو پہلو ہیں۔ اور جیسے انسان جب رمضان کے بعد افطار کرتا ہے نا، روزے کے بعد، تو اس کی کیفیت بڑی ایک خوشگوار سی ہو جاتی ہے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم نے ماحول کے اندر جو آلودگی پھیلائی تھی، اور بہت زیادہ آلودگی پھیلائی تھی ہر سطح پہ، جسم کی سطح پہ، جذبات کی سطح پہ، عقل کی سطح پہ اور روحانی سطح پہ، وہ آلودگی یا پولوشن جو تھی، وہ ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ ہم اس آلودگی کو ختم کر سکیں، اس پہ قابو پا سکیں، اس میں کمی لا سکیں۔ میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں، ایک جس انسان نے سدھرنا ہوتا ہے وہ ہر چیز سے موقع تلاش کر لیتا ہے، اس سے پہلے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ہو جائے، کیونکہ غشاوہ جو ہے وہ ایک ایسا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس کے بعد آپ کی زندگی میں ترمیم یا اصلاح کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ میں اس کو اس طریقے سے سمجھتا ہوں، غشاوہ کیا ہے۔ تو آج صبح کے لیے جو پیغام ہے آپ نوجوانوں کے لیے سمجھنے کے لیے، تاکہ آپ اس پہ سوچ سکیں، غور کر سکیں۔ واٹ از پولوشن؟ آلودگی کیا ہے؟ کثافت کیا ہے؟ آپ نے سائنس کے اسٹوڈنٹ سے آپ نے پڑھا ہوگا، کثیف پانی ہوتا ہے، ایک لطیف پانی ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں اس کی ضد جو ہے وہ لطافت ہے۔ یا فوٹو شاپ کے جو یوزر ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایک لیئر ہوتی ہے، سالڈ لیئر، بالکل سالڈ کلر ہے، جس کے نیچے سے کچھ نظر نہیں آتا، اوپیک ہوتی ہے۔ پھر اس میں سیمی ٹرانسپیرنٹ
پھر ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے لیئر. تو میں اس کو یوں سمجھتا ہوں اپنی لرننگ پوائنٹ آف ویو سے، جو میری لرننگ کرو ہے، میں ان دنوں کو کیسے استعمال کر رہا ہوں. میں ایک تو ویسے ہی نارملی تفکر کرتا رہتا ہوں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے میری عادت ہے، میں سوچتا ہوں، ریورس انجینئرنگ کرتا ہوں. آج میں نے سوال بھی دیا تھا ایک پوسٹ میں، ہاؤ کین وی ریورس انجینئر آر سیلف، لیکن میری توقع کے عین مطابق اس پہ شاید وہ وقت بھی ایسا تھا، یا شاید سوال میرا مشکل تھا، یا شاید میں اپنے سوال کو میں اس کے اپنے اوپر لے جاتا ہوں اس کی ساری ذمہ داری. تو آلودگی کے اوپر آج ہمیں غور کرنا ہے. کثافت کیا ہے، ہم کہاں کہاں سے کثیف ہو چکے ہیں. جیسے آپ کے دانت گندے ہو جاتے ہیں، آپ برش کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، آپ کے دانت صاف ہو جاتے ہیں، تو آپ کے دانتوں کے اندر کثافت سے لطافت کی طرف ایک ماحول چال پڑتا ہے. اگر آپ کی جسم کی بجائے آپ کی عقل کو ہم مثال لے لیں تو عقل کی کثافت کیا ہے، عقل کی آلودگی کیا ہے، آلودگی پیدا کیسے ہوتی ہے. جیسے سادہ لفظوں میں اگر آپ ڈکشنری کو ذہن میں رکھیں، جو لغت ہے، آلودگی کی تعریف یہ ہوگی کہ کوئی ایسا کیمیاوی عنصر یا تبدیلی جو کسی موجودہ سطح پر کوئی مصنوعی لیئر یا سطح جو ہے وہ اس کی قائم کر دے، کوئی کیمیکل سبسٹینس اس میں پوائزن آ جائے. جیسے آئینے کی کثافت کیا ہوگی کہ آئینے کے اوپر چونکہ آئینے کی اصل یہ ہے کہ اس میں آپ اپنے چہرے کو دیکھ سکیں یا کسی کے چہرے کو دیکھ سکیں، تو اگر آئینے کے اوپر غلاف چڑھ جائے، مٹی جم جائے، اس کے اوپر کیچڑ آپ لگا دیں، یا وہ کہیں کہیں سے کریک ہو جائے، ٹوٹ جائے، ٹوٹ جانا بھی ایک قسم کی آپ کہہ لیں کہ پولوشن ہے. تو پھر ہم جب اس آلودگی سے لوٹتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں، تو وہ اس کا بھی ایک پروسیس ہوگا. وہ ہم کیسے واپس آ سکتے ہیں، ہم کثافتوں سے لطافتوں کی طرف کیسے واپس آ سکتے ہیں. جسم آپ کا گندا ہو گیا، صبح ہم اٹھتے ہیں، ہم نہا لیتے ہیں، غسل کرتے ہیں، دانت صاف کرتے ہیں، آنکھیں ہم صاف کر لیتے ہیں. مطلع جب بارش ہوتی ہے تو جو درخت ہیں ان کی پولوشن صاف ہو جاتی ہے بہت زیادہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں زندگی میں جو انسان اگر چاہے تو واپس ہم ان کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں، ہماری اصل کیا ہے. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ ہماری اصل جو ہے وہ دراصل کیا ہے. میں ایک انسان کی حیثیت سے اکثر غور کرتا ہوں کہ میری اصل کیا ہے. اب جیسے ماں باپ کے ساتھ اولاد کا جو رشتہ ہے اس کے اندر بھی کثافت آ جاتی ہے، پولوشن آ جاتی ہے. ہم جو زندگی میں اس وقت محکوم ہیں، مجبور ہیں، مغلوب ہیں، مغلوب ہوئے پڑے ہیں، مفتوح ہوئے پڑے ہیں، تو یہ غلامی بھی ایک قسم کی پولوشن ہے، یہ بھی ایک آلودگی ہے. اللہ کی ذات جو ہمارا کریٹر، وہ نہیں چاہتا کہ ہماری ذات میں یہ آلودگی ہو، اور وہ کسی ایسے بندے کو پسند بھی نہیں کرتا جو کسی کو بھی آلودگی میں مبتلا رکھے، غلام بنا کے رکھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سطح کے اوپر ہماری فزیکل پولوشن ہے، ہماری انٹلیکچول پولوشن ہو سکتی ہے، ہماری ایموشنل پولوشن ہو سکتی ہے، سائیکولوجیکل، یعنی گمان بہت بڑی آلودگی ہے، بے یقینی بہت بڑی آلودگی ہے، حسد بہت بڑی آلودگی ہے. اب بندہ سوچے کہ حسد جو ہے اس کا تعلق کس شعبے سے ہے، کس سطح سے ہے. تو حسد کا بظاہر جسم کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آتا، اس کا تعلق کہیں جذبات کی دنیا سے ہو سکتا ہے یا آپ کی روحانی دنیا سے ہو سکتا ہے. یہ کوئی ایسا مرض ہے جس کا علاج نفسیاتی طور پر تو ممکن ہے کہ کوئی ایسا فزیکل ٹیکہ نہیں ہے کہ کسی کو لگا دیا جائے تو اس کا حسد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو میں آج سوچ رہا تھا جیسے یہ زمین ہے، کیونکہ ہر چیز دوسری چیز سے انٹیگریٹڈ ہے، جڑی ہوئی ہے، تو اگر روڑیوں کے ڈھیر ہوں، یہاں پہ کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہو، تو ہمارے سی ڈی اے والے اسلام آباد میں یا لوکل باڈیز ہیں، ان کا ایک پوری میکنزم ہے، ایک مشینری ہے جو اس گند کو صاف کرتی ہے. تو فزیکل لیئر پہ ایک سسٹم ہے، جو آلودگی کو ختم کرتا ہے. روز کے روز کوڑا جو ہے وہ گھروں سے اکٹھا ہوتا ہے، اس کو ڈمپ کیا جاتا ہے، پھر اس کو ری سائیکل کیا جاتا ہے کہیں اور. تو اگر ہم زیادہ عرصہ کوڑا نہ اٹھائیں، اگر کوئی سٹرائک کر دے لیٹ سے سی ڈی اے کا عملہ، تو اس کا مطلب کوڑے کے ڈھیر بہت زیادہ لگ جائیں گے، آلودگی. پھر وہ جو ڈھیر لگے ہوں گے
वही ढेर उसमें ताफुन पैदा होगा। बारिश अगरचे रहमत है, लेकिन अगर आपके घर के सहन में रूढ़ी लगी हुई है तो वही बारिश आपके लिए बहुत बड़ा आजमाइश का सबब बन जाएगी। इसी तरीके से अक्ल के अंदर भी तो कहीं कोई कूड़ा करकट का ढेर होता है। अक्ल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें साथ के साथ उठा देना चाहिए, साथ के साथ रिमूव कर देना चाहिए, उसको डंप कर देना चाहिए, उसको रिसाइकल कर देना चाहिए। फिर हमारी हर सतह के ऊपर जज्बाती तौर पर भी कहीं पे कोई ना कोई जंक या ट्रैश होता है। जैसे वसवसा, अब वसवसा अगर आ गया और आपने उसको डंप नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि वो वसवसा अब ताफुन पैदा करेगा। और आपने अक्सर देखा होगा रूड़ियों के अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें भी निकलना शुरू हो जाती हैं, उससे बीमारियां भी फैलती हैं, वायरस और बैक्टीरियाज निकलते हैं पता नहीं कौन कौन से। हत्ता कि आपके घर में अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए, सहन में किचन में रखी हुई दही ख़राब हो जाए, आलू ख़राब हो जाएं, बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें सुंडियाँ पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए हमने इन चीज़ों को थोड़ा सा जहन में रखना है कि हमें अपने आप को इन दिनों में दोबारा से उस सतह पे लेके जाना है जैसे हम पैदा हुए थे दुनिया में। अब मैं जिस्मानी तौर पर तो वापस नहीं जा सकता, लेकिन मुझे इस्लाम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है कि मैं स्पिरिचुअली, क्योंकि असल में आगे हमारी रूह ही जा रही है, हमारे अमल ही जा रहे हैं। तो दरअसल मुझे ये समझ आती है तौबा तो नसूस है कि हम जब तौबा के मंजिल से गुज़रते हैं, जो आज नीचे एक मोहतरम लिख रहे थे मेरी पोस्ट में भी भाई साहब शाह साहब के रिवर्स इंजीनियरिंग, और फिर वो डिस्कशन अच्छी रही मेरी उनके साथ। तो एक होता है तौबा करना। तौबा का मतलब यह है कि आप चीज़ों को अपनी असली हालत में वापस ले जाते हैं, आप उसको रीसेट करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप CID बन जाते हैं, आप खोज लगाते हैं, आप खुरा निकालते हैं, और कोई वाक़या क्यों हुआ, हम यहाँ तक पहुँचे तो कैसे पहुँचे, ये रूढ़ी जो लग गई, ये कूड़े करकट का ढेर जो लग गया, ये किस वजह से लगा, हमारे माहौलियाती आलूदगी क्यों हुई, समुंदर हमारे मैले क्यों हो गए, हम आपस में एक दूसरे के साथ टूट कैसे गए। तो जब इंसान रिवर्स इंजीनियरिंग करता है तो वो कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी को फॉलो करते करते उस सोर्स तक पहुंच जाता है, इल्लत और मालूल की रोशनी में, जो असल में वजह थी। एक वजह पैदा होती है, फिर उस वजह से बहुत सारी वजूहात पैदा हो जाती हैं। जैसे हम नॉर्मल कहते हैं जी फलां बंदे को हार्ट अटैक हो गया। अब हार्ट अटैक ही होता है दरअसल सारा, हार्ट अटैक से पहले भी बहुत सारे असबाब थे। तो दिल का बंद होना ही दरअसल पूरे जिस्म की मौत बन जाता है। जब खून ही सप्लाई करने वाली फैक्ट्री रुक जाती है तो ब्लड सर्कुलेट ही नहीं होगा। जब ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो जो दिमाग को प्रोसेसिंग के लिए चाहिए एनर्जी, वो नहीं मिलेगी उसको। तो गोया आलूदगी तवानाई की भी कोई शक्ल हो सकती है, जैसे नॉइज़ पोल्यूशन है। अगर आप ऐसे लफ्ज़ सुनेंगे जो लफ्ज़ आपको नहीं सुनने, अनवांटेड वर्ड्स, तो इसका मतलब ये है कि वो शोर की आलूदगी है, नॉइज़ पोल्यूशन है। अगर आप कुछ ऐसे मनाजर देखेंगे जो आपको नहीं देखने, तो वो बसरी आलूदगी हो सकती है। अगर आप किसी ऐसी महफ़िल में उठते बैठते हैं, किसी ऐसी संगत का आप साथ देते हैं या उस महफ़िल में शामिल हो जाते हैं जिसमें आपको नहीं उठना बैठना, तो इसका मतलब यह है कि अब आपके अंदर वो एक पोल्यूशन आ गई। अब इसके लिए होता क्या है, मैं नॉर्मली अब आपको एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल देने लगा हूँ। मेरे कंप्यूटर के अंदर जो फ़ोटोशॉप का डॉक्यूमेंट है दैट इज़ कलर्ड, वो रंगीन है, लेकिन जब मैं उसको प्रिंट देता हूँ, मेरे पास जो प्रिंटर है दैट इज़ ब्लैक एंड वाइट, तो होगा क्या, मेरे जो सिस्टम के अंदर रंग थे वो मुझे प्रिंट आउट होकर नहीं मिल रहे। यानी अगर उस्ताद कलरफुल है और वो प्रिंट की कमांड देता है, तो अगर शागिर्द उसका कलरलेस है, ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, फिर मैं इसको एलेबोरेट करता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो जो शागिर्द है उसकी ज़िंदगी में वो रंग नज़र नहीं आ रहे, चूँकि कमांड भी ठीक थी, प्रोसेस भी ठीक था, लेकिन शागिर्द के अंदर वो जो रंग वाली CMYK वाली प्लेट्स थी वो है ही नहीं, या उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है। हमारे यहाँ ज़िंदगी में 3 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक होती है हमारी पॉलिसी, दूसरे नंबर पर है वो पॉलिसी जिस पे उनका निफाज होता है, नाफिज की जाती है वो पॉलिसी, और तीसरे नंबर पे नफाज जिन लोगों पर किया जाता है उनकी जो मौजूदा इल्मी या शऊरी सतह होती है वो किस मिजाज की है। यानी आपने अपने कपड़े धोए हैं, वो कपड़े आपने कहाँ पे सुखाने हैं,
یہ بڑا طے کرنا ضروری ہے، وہ پنکھے کے آگے سوکھیں گے، سورج کی روشنی میں سوکھیں گے، یا کہاں پہ سوکھیں گے، یا آپ ان کو استری سے سکھا لیں گے۔ تو ہمارا جو آلودگی کے آج کے اس موضوع کو اگر آپ دیکھیں کہ ریورس انجینئرنگ جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار ہماری ناکامی کی اصل وجہ کیا تھی، ہم یہاں تک پہنچے تو کیوں پہنچے، اور اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے تو ہمیں کیا سٹیپ بائی سٹیپ ہی واپس لے کے جانا پڑے گا۔ جیسے ایک مثال لے لیں، سوشل لیول پہ بے روزگاری ہے، ان امپلائمنٹ کسی راتوں رات حادثے کا نتیجہ نہیں تھی بہرحال، تو اگر ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہو جائے تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پیچھے تھا۔ تو میں اس کی کھوج جب لگاتا تھا تو مجھے نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث پاک نظر آئی کہ تم سے پہلے والی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں چونکہ جب کوئی امیر جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، غریب جرم کرتا تو اس کو سزا دے دی جاتی۔ تو میں نے دنیا بھر کے ملکوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا، رپورٹ تلاش کی اپنے طور پر سمجھنے کے لیے، جہاں جہاں پہ جوڈیشل سسٹم جس قدر افیکٹو مجھے نظر آیا، وہاں پہ اسی قدر قومیں جو ہیں وہ ترقی کرتی چلی گئیں اور ان کے اندر عروج آتا چلا گیا اس جسم کی دنیا میں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آلودگی کے اثرات مذہب سے ہٹ کے ہوتے ہیں۔ آلودگی اٹس سیلف ایک کرائم ہے، یعنی اگر آپ کا ماحول گندا ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسلمانوں پہ افیکٹ نہیں ڈالے گا یا وہ صرف کرسچنز کو تلاش کرے گا اور ان کے اوپر اپنے اثرات چھوڑے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر سطح کی آلودگی ہر سطح پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر خوشبو ہے پھول کے اندر تو وہ ہر اس بندے کو خوشبو محسوس ہوگی جس کا خوشبو پہ ایمان ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ خوشبو کو سمجھنے کے لیے الگ سے ایک ایمان کی ضرورت ہے۔ اگر ناک بند ہو یا فلو لگا ہو تو پھر خوشبو کا جو مزاج ہے، ایمان ہے، وہ بدل جاتا ہے۔ تو اس لیے آج آپ نے دن بھر سوچنا ہے کہ ہمارے ذات میں، ہمارے جسم میں، ہمارے نظریات میں، افکار میں، ہماری سوچوں میں کون سی ایسی ظلمتیں ہیں، کون سی ایسی آلودگی ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں، جس سے ہم نکل سکتے ہیں باہر۔ تو میں ذاتی طور پر چونکہ بہت زیادہ اس چیز پہ کام کرتا رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں والا حصہ بھی بڑا عجیب سا ہی لگتا ہے مجھے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ زور سے سوچتے ہیں خود، لیکن میں نوجوانوں کو ایک ٹپ بھی دے رہا ہوں، آپ خود سوچنے کو اتنا زیادہ پریشرائز نہ کریں اپنے اوپر، دماغ کو عادت ڈالیں، چونکہ دماغ کا کام ہی یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے۔ تو میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں سوچتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو دماغ ہے، برین تو ہو گیا نا، اس کی جو فزیکل اپیرنس ہے، میرا جو مائنڈ ہے وہ تھنکنگ مائنڈ ہے، اور ہے سب کا تھنکنگ مائنڈ۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ ماحول، جیسے میں نے آپ کو بلیک اینڈ وائٹ پرنٹر کی مثال دی، کہیں پہ دماغ فنکشنل نہیں رہتا، سوچتا نہیں ہے، یا اگر سوچتا ہے تو اس کے پاس وہ CMY کے پلیٹس ہی نہیں ہے، اس کے پاس کلر کی، اس کی اتنی وسعت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو لاجک کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، ریسرچ کی طرف آنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا آپ مقلد ہو جائیں، اندھا دھند تقلید کرنا شروع کر دیں، جس سے قرآن نے سختی سے روکا ہوا ہے۔ قرآن نے یہاں تک سختی سے روکا ہوا ہے کہ اگر آپ کے سامنے قرآن پاک کی بھی کوئی آیت آ جائے تو اللہ کے مومن بندے جو ہیں وہ اندھا دھند اس کی تقلید نہیں کرتے۔ دماغ جو ہوتا ہے نا، دیکھیں آلودگی کیا ہے، میرے دماغ کے اندر اگر گمان ہے، بے یقینی ہے، وسوسے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو بات سوچوں گا وہی پرنٹ نکلے گا میری زندگی کے اندر۔ تو آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ دراصل خود کیا ہیں، جہاں سے ساری چیزیں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں۔ تو جو آپ کی شخصیت ہوگی وہی آپ کے پوائنٹ آف ویو بنتے چلے جائیں گے۔ جس طرح کی محفل میں آپ اٹھے بیٹھیں گے، جیسی کتابیں آپ پڑھیں گے، جیسے بزرگوں کو آپ سنیں گے، جیسا ماحول آپ کو ملے گا، وہی آپ کی زندگی کے اندر سے پرنٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو آئی ہوپ کہ یہ میسج میں ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ آج آپ نے کثافتوں سے لطافتوں کی طرف سفر طے کرنا ہے۔ یہ دن آپ کو مل گئے ہیں، ہم جو ناکام ہیں، ہم جو پیچھے رہ گئے تو کیوں رہ گئے، سوچیں گے تو انشاءاللہ سوچنے سے بھی لطافت ملتی ہے۔ سوچ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ نے سوئچ آن کر دیا کمپیوٹر کا، کمپیوٹر ول ٹیک سم ٹائم، پروسیسنگ ہوگی، آپ کا مانیٹر آن ہو جائے گا، آپ کا ماؤس چل پڑے گا، کی بورڈ چل پڑے گی، پھر آپ اس کے اوپر باقی پروسیس کریں گے۔ تو پہلا فیز جو ہوتا ہے کہ آپ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تو اپنے نفوس کے اندر آپ یہ ارادہ کر لیتے ہیں، تہیہ کر لیتے ہیں، عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو چینج مائی سیلف۔
ان دنوں میں آپ جب اس مرحلے سے باہر نکلے انشاءاللہ، اور ہم نکل جائیں گے، پوری دنیا نکل جائے گی، پاکستان نکل جائے گا انشاءاللہ تعالی، تو جب ہم باہر نکلیں تو ہمارے پاس آلودگی کم سے کم ہو، ہمارے پاس کامیابی کا رستہ بہت موجود ہو۔ جتنا کلیئر مطلع ہوگا نا، یہ یاد رکھیے، منظرنامہ جتنا صاف ہوگا ویسے ہی، یعنی نظر صاف ہوگی تو منظر صاف ہوگا نا۔ اب نظر آپ کی ایک ظاہری ہے، اگر میں اپنی آنکھیں بند کر لوں تو یہ ظاہری مناظر مجھے نظر نہیں آئیں گے، میں کسی اور منظرنامے میں چلا جاؤں گا۔ لیکن اگر میں تعصب کی نظر سے دیکھوں گا تو منظرنامہ بدل جائے گا، حسد کی نظر سے دیکھوں گا تو منظرنامہ بدل جائے گا، اگر میں لالچ کی نظر سے کسی کو دیکھوں گا تو منظرنامہ بدل جائے گا۔ تو گویا میں جس طرح کی اینک پہن کے کسی شے کو دیکھتا ہوں، جیسے میں نے کل بھی آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے پرسیپشن، ایک ہوتی ہے ریالٹی۔ پرسیپشن کیا ہے کہ آپ کا لوکل ورژن ہوتا ہے، جیسے میں ایک بات کر رہا ہوں تو یہ میری ذاتی بات بھی ہو سکتی ہے، میری سبجیکٹیو اپروچ ہے، یہ سبجیکٹیو یعنی یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔ ایک ہوتی ہے آبجیکٹیو بات، جس کے پیچھے کوئی فیکٹ ہوتی ہے یا کوئی دلیل ہوتی ہے، کوئی لاجک ہوتی ہے۔ تو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ہم سبجیکٹیو اپروچ کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ ہمارا لوکل ورژن ہوتا ہے۔ ہم نے جب کامیاب ہونا ہے جسم کی دنیا میں تو ہمیں جسم کی آبجیکٹیو ریالٹیز کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر ہم انٹلیکچولی اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی انٹلیکٹس کو ٹرینڈ کرنا پڑے گا۔ انفارچونیٹلی جس کے اوپر طویل عرصہ سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ادارے، ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، یا میرے ایک استاد محترم ہیں ڈاکٹر سید اون ساجد نقوی صاحب، ان کا ایک بڑا خوبصورت مشہور جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ استاد کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے شاگرد کے ذہن میں سوال پیدا کرتا ہے۔ یہ استاد کا بنیادی کام ہے کہ وہ آپ کے مائنڈ کو فنکشنل کرتا ہے، وہ آپ کو اپنا محتاج نہیں کرتا، وہ آپ کو مچھلی پکڑ کے نہیں دیتا، وہ آپ کو مچھلی پکڑنے کے طریقے کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ کا دماغ فنکشنل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے پری کرونا ورلڈ ہو یا پوسٹ کرونا ورلڈ ہو، یو ول سروائیو، چونکہ اب آپ کا دماغ جو ہے وہ سوچ رہا ہے۔ سوچنے کے لیے آپ کو پیٹرنز کی ضرورت ہے، تو اس لیے آپ اپنے دماغ کو فنکشنل کریں، اپنے لاجک کو فنکشنل کریں۔ جس قدر آپ چیزوں کو کریٹو انداز میں آبجیکٹیولی لاجیکلی دیکھنا شروع کریں گے، اسی قدر آپ کی لیئرز جو ہیں وہ آلودگی سے شفافیت کی طرف آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ سو ہیونگ سیڈ دیٹ، اللہ کریم آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، میری بہت ساری دعائیں۔ میں بالکل سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ یہ تھوڑا سا نکلتا ہوں صبح، چونکہ میری ایڈکشن ہے، اور اگر گورنمنٹ آف پاکستان اعلان کر دے کہ جی گراؤنڈ میں بھی نہیں آنا صبح آپ نے، تو آئی ایم باؤنڈ ٹو فالو مائی گورنمنٹ۔ میں ایک اچھا شہری ہوں، اور میری ہمیشہ سے میں یہی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ کبھی ایسا لمحہ نہ آئے کہ میری صبح کی سیر بھی مجھ سے چھین لی جائے، چونکہ اگر تو گاؤں میں ہوں تو گاؤں میں تو صحن بھی ہوگا، چھت بھی ہوگی، یہاں تو ہمارے پاس یہ سہولت نہیں ہے اسلام آباد میں، تو یہ ایک تھوڑا سا میں بریدنگ سپیس میری مجھے ملتی ہے، تو میں اس لیے ساری پریکاشنس، not because I'm afraid of corona, but because I highly respect system۔ یہ میری بنتن یہ ہے کہ میں اپنی گورنمنٹ کی ہمیشہ بات مانتا ہوں، جو بھی گورنمنٹ ہو، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ سسٹم کو فالو کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم سسٹم کو فالو نہ کریں تو اس سے ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ید اللہ علی الجماعت جب سارے کر رہے ہیں، پوری جماعت ایک چیز کو کر رہی ہے، ایمان آپ کا اپنا ہے، ایمان آپ کا اپنا ہے، لیکن آپ کو احتیاط جو ہے نا وہ کرنی چاہیے۔ یہ بڑی ضروری ہے کہ آپ اس میں احتیاط کا پہلو جو ہے وہ اس چیز کو رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ہم ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کو خوش رکھے۔ آج میں آپ کو پھول نہیں دکھاؤں گا چونکہ میں نے اصل میں ابھی تھوڑا سا دوڑنا ہے، تو اس کے بعد پھر مجھے واپس جانا پڑے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ اس میسج کو لے لیجئے گا، کچھ چیزیں پروفیشنل ہیں، وہ میں انشاءاللہ آج شام کو میں کوشش کر رہا ہوں، میں کسی چیز پہ کام کر رہا ہوں، وہ جب مکمل ہو جاتی ہے تو میں فری لانس پاکستان پہ انشاءاللہ وہ لے آؤں گا آپ کے سامنے، کسی چیز پہ کام کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔